شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عباسی صاحب، 8 یا 9 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی خبر ہے کہ 1 یا 2 روز پہلے کر دیں گے تاکہ وہ 90 روز والی کنڈیشن جو ہے وہ آپریٹیو ہو جائے۔ کیا کرنا چاہیے جو کیئر ٹیکر آئے؟ کیئر ٹیکر کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ حل یہی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر بیٹھیں اور آگے کے راستے کا تعین کر دیں۔ اگر یہ ہوتا نظر نہیں آتا تو پھر یہی ہے کہ جو کیئر ٹیکر آئے اس میں کم از کم یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ آگے کے راستے کا تعین کر دے، جو بھی 90 دن 60-90 دن اس کو ملیں، اور یہ کیا جا سکتا ہے تو وہ آپ راستے کا تعین کر دیں، اگلی حکومت آئے وہاں سے پھر لے کر چلے۔ ہمارا اس وقت جو پالیسی ریٹ ہے نا اسٹیٹ بینک کا، وہ 22% ہے، اور سالانہ ہم کوئی 7 سے 8 ہزار ارب روپیہ ڈیفیسٹ جو کرتے ہیں اس کی بینکوں سے قرضہ لے کر وہ اپنی نیشنل ڈیٹ کے اندر ایڈ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ویشیس سائیکل ہے۔ اب یہ انفلیشن کے اوپر یہ بے اثر ہو چکا ہے، صرف ہم بھاگتے جا رہے ہیں۔ 30% انفلیشن ہے، 40% فوڈ انفلیشن ہے، 7-8 ہزار ارب کی ڈیفیسٹ ہے، اور بس ہم لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، کل کو کدھر کو جائیں گے ہم، بریک کہاں لگے گی؟ ہاں دیکھیں، اس پالیسی ریٹ پر تو کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتا۔ جب آپ بورو کریں گے تو 25% کے قریب بورو کریں گے، اس سے 2-3% اوپر ہی ہاں بینک اس سے اوپر چارج کریں گے، 22% تو جی، پالیسی تو اس سے اوپر کوئی کر نہیں، اس پہ تو کوئی کاروبار نہیں کر سکتا۔ تو اب سب سے بڑا جو قرضہ لینے والا اینٹی ہے ملک کے اندر وہ حکومت خود ہے۔ یس، تو جب حکومت بورو کرے گی اور یہ پالیسی ریٹ ہوگا، اور اس کے پچھلے قرضے بھی ہیں جو فلوٹنگ ریٹس پر ہیں، وہ سارے قرضے ان پر ڈیٹ سروسنگ بڑھ جائے گی۔ اس سال اگر 750 ارب ہے تو اگلے سال 850-850 پہ چلے گی۔ ہر 100 روپے کے پیچھے ہم اس کو 4-4.5 سال میں اس کو ڈبل کرتے جی، اور جتنا آپ گین کریں گے ریونیو، سارا اس میں نکل جائے گا۔ یہ ایک بڑا ویشیس، جو آپ نے بتایا، بڑا ویشیس سائیکل ہے، اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تو کیا کوئی ایسی بات کا امکان موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مین لیڈرشپ بیٹھ جائے اور ان کو ڈسکس کر لے کہ یہ راستہ ہے، باقی اپنی سیاست کرو لیکن اس کو مت چھیڑو؟ جی، میں نے کہا نا، یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انٹرنل سیٹ اپ بھی آپ کو ایک موقع دے گا کہ یہ چیزیں کم از کم وہاں پر، کیونکہ وہاں نہ اس پہ کوئی سیاسی دباؤ ہوتا ہے، نہ کوئی اسمبلی ہوتی ہے، تو کم از کم جو بھی لوگ بیٹھ کر یہ تعین کر لیں کہ آگے کا راستہ کیا ہے اور اس پر پھر چلتے رہیں۔ کیا یہ معاملات ہم پوسٹ الیکشن دیکھیں گے کہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھ جائیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پرویز خٹک کی جماعت کچھ سیٹیں نکالے گی، استحکام پاکستان کچھ سیٹیں جیتے گی، نون لیگ اب تگڑی نہیں ہے، پی ٹی آئی کچھ سیٹیں جیتے گی، تو ایک کولیشن کا دوبارہ ماحول بنے گا جیسے ابھی ہے، 5-6 جماعتوں کو مل کے حکومت بنانی پڑے گی، اسٹیبل سیٹ اپ نہیں بنے گا؟ دیکھیے، کولیشن بھی میری نظر میں تو کولیشن بہتر ہوتے ہیں، اور لیکن 13 جماعتوں والی کولیشن بھی نہیں نہ ہونی چاہیے۔ آپ نے 90 وزیر بنائے ہوئے ہیں، آپ نے نہیں، وہ 90، ہاں، یہ ایک ظلم ہے، یہ ایشو ہوتا ہے۔ نہیں، آپ اس کو، یہ آپ کو مینج کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ ایک حکومت چونکہ الیکشن سے نہیں آئی تھی، عدم اعتماد سے آئی تھی، تو ان کے کچھ اپنی کمپلشنز ہوں گی، لیکن آپ کو کم از کم کولیشن کے اندر زیادہ کنسنسس کریٹ کرنا پڑتا ہے، زیادہ ڈیبیٹ ہو آپ کو جاتی ہے۔ پوسٹ الیکشن زیادہ امکان کولیشن گورنمنٹ کا نظر آتا ہے؟ جی، 100% کولیشن گورنمنٹ ہوگی، 100%۔ کوئی حکومت بھی اکثریت نہیں، کوئی پارٹی بھی اکثریت سادہ اکثریت نہیں لے سکے گی، میرا قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو پھر وہ ایک بلیک میلنگ ہوتی ہے، وہ چھوٹے گروپوں کی، وہ چلتی رہے گی؟ نہیں، کوئی بات بلیک میلنگ نہیں ہوتی، یہ سیاست اسی کا نام ہوتا ہے کہ آپ سب کو مینج کرتے ہیں، سب کو مینج کرنا اور ہے، لیکن محدود وسائل کو سیاست کی نظر کرنا ظلم ہے۔ نہیں، وہ وسائل بھی ایسے، دیکھیں، ساری گورنمنٹس پچھلے جو 85 کے بعد سے ساری کولیشن گورنمنٹس رہی ہیں، سوائے 97 کی گورنمنٹ جو تھی، اس کا انجام 12 اکتوبر پہ ہوا تھا۔ جی، وہ بھی ایک ان نیچرل تھا۔ 2/3 پارلیمانی جمہوریت میں ایک ان نیچرل سچویشن ہوتی ہے، تو آؤٹ کم بھی پھر اس کا آؤٹ کم بھی ان نیچرل ہی ہوتا ہے، وہ بھی ان نیچرل